الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایت ہی اکبر احترام محترم مکرم معزز سامع حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کا بے پایا کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے اور اس کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کے نالین پاک و تصدق سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، اور آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دربار عالیہ صوفی آباد کی جامع مسجد میں ہم جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اس کی خصوصی توفیق سے ہم حاضر ہیں۔ حقیقت کا الحمدللہ یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور گزشتہ شوال مقرر میں ہم نے خصوصی موضوع کی مناسبت سے گفتگو کو جاری رکھا، اور ذی القعدہ میں ہم نے الحمدللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 131 کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی اپنا پیغام دیا ہے، اور پیغام جو ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پیغام کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اہمیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں بلا شبہ، وَصَّيْنَا الَّذِينَ، ہم نے
ان لوگوں کو وصیت کی اوت الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ میں نے ایک جملہ بولا ہے تو اس حکم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے جن لوگوں کو کتاب دی، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے، جس میں توریت والے بھی ہیں، انجیل والے بھی ہیں، زبور والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو بھی میں نے یہ وصیت کی ہے، وصینا، اور اللہ فرماتا ہے وَإِيَّاكُمْ، اور میں تمہیں بھی یہ وصیت کر رہا ہوں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے پوری زندگی، کیا؟ ان اتقوا اللہ، کہ تم نے پوری زندگی مجھ سے ڈرنا ہے۔ تمہارے دامن میں اگر ڈر ہو تو فقط میرا ہو، اور میری ذات کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر پیغام دے رہا، اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ جس کے دامن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، یوں سمجھ لیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کر دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو حکم کر رہا ہے نا، تو یہ فقط حکم ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح رمضان کے روزے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خصوصی پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ کیا کیے ہیں؟ روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے یہ فقط تمہارے اوپر فرض نہیں کیے، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں، یہ روزے ان پر بھی فرض کیے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے ایک بڑا خصوصی پیغام رکھا، کہیں یہ امت مسلمہ یہ نہ سوچے کہ کیا فقط روزے ہمارے اوپر ہی فرض کرنے تھے، جو پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتیں گزر چکی ہیں ان پر روزے کیوں نہیں فرض ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب اس آیت کریمہ میں پہلے دے دیا تھا۔ جو ہماری سوچ، جو ہمارا خیال، جو ہمارا نظریہ بعد میں ہونا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن مجید میں پہلے ہی دے دیا ہے کہ جو تمہاری سوچ ہوگی یا تمہارا خیال ہوگا، جو تمہارا نظریہ ہوگا یا تم جو سوچو گے نا، اللہ تو اس کا جواب دے دیا کہ یہ فقط روزے تمہارے پر فرض نہیں ہے، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں گزر چکی ہیں، ہم نے ان پر یہ روزے فرض کیے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ خصوصی پیغام دیا ہے، یہ سورۃ النساء آیت نمبر 131 کا یہ درمیانہ حصہ ہے، اس آیت کریمہ کا درمیانہ حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو میں وصیت کر رہا ہوں نا، یہ فقط وصیت تمہارے لیے نہیں ہے، یہ وصیت ان لوگوں کو بھی ہم نے کی تھی جن کو ہم نے کتاب دی ہے، اور من قبل کو جو تم سے پہلے گزر چکے ہو۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس یعنی فرمان علی شان کا یا اس حکم کا یعنی اس کی اہمیت کا جہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ فقط میری طرف سے پیغام تمہارے لیے نہیں ہے، یہ فقط تمہارے لیے میں نے حکم نہیں کیا، بلکہ میں تم سے پہلے آنے والے لوگوں کو بھی یہ حکم کیا ہے، اور کن کو کیا؟ جن کو میں نے کتاب دی ہے۔ یہ ایک بڑا خاص نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جو حکم ہے یہ فقط کتاب والوں کا ہے، جس کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں۔ زبور والے بھی اہل کتاب ہیں، توریت والے بھی اہل کتاب ہیں، انجیل والے بھی اہل کتاب ہیں، وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن ہیں تمام اہل کتاب ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ تمہیں نصیحت کی ہے۔ اب یہ تو قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 131 کا درمیانہ حصہ، اور یہ آپ نے اپنے دامن میں یہ بات رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خصوصی پیغام ہمیں فقط اپنے سے ڈرنے کے لیے دے رہا کہ تمہارے دامن میں
کسی کا ڈر نہ ہو. یہ پوری دنیا کے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کو حکم ہو رہا کہ تم نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے. تمہارے دامن میں اگر خوف ہو، ڈر ہو، فکر ہو، درد ہو تو کس کا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہو. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا میں دوبارہ پھر دہرا رہا ہوں، وَلَقَدْ البتہ تاکید یا وَلَقَدْ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شبہ. وصی دیکھو نا کتنا خوبصورت جملہ ہے. وصینا ہم نے وصیت کی. کیا؟ یہ ہم نے وصیت کی ہے. جس طرح کوئی مرنے والا وصیت کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہے، کوئی شاگردوں کو وصیت کرتا ہے، کوئی گھر والوں کو وصیت کرتا ہے، کوئی دوست احباب کو وصیت کرتا ہے، کوئی محلے والوں کو وصیت کرتا ہے. یہ نہیں جانے کے بعد وہ وصیت کر رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ میں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھو نا، وَلَقَدْ بلا شبہ، وَلَقَدْ بے شک، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وصینا ہم نے وصیت کی. کیا فرمایا؟ ہم نے وصیت کی ہے. کن کو؟ ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب دی ہے. کتاب ہمیں بھی ملی ہے، قرآن مجید. کتاب یہود و نصارہ کو بھی ملی ہے، انجیل ہے، زبور ہے، توریت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری وصیت اہل کتاب کے لیے ہے، اور جو اہل کتاب نہیں ہے ان کے لیے میری وصیت نہیں ہے. وصیت فقط، یہ بڑا خاص نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ڈر کے لیے، خوف کے لیے، ڈرنے کے لیے اگر وصیت کی ہے تو فقط اہل کتاب کو کی ہے. اور اہل کتاب اجمالی جملہ ہے، اجتماعی جملہ ہے، مجموعی جملہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزوں کو واضح کر دیا. فرمایا من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے اہل کتاب ان کو بھی وصیت کی تھی. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی وصیت کرنے. اور ایّا خاص کر کے لفظ آتا ہے، خاص تم کو وصیت کر رہا ہوں. ان اتقوا اللہ، کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. یہ قرآن مجید تھا. ہمیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 97 ہوتا ہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اب یہ جملہ بڑا خاص ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اہل شعور، اہل سمجھ، اہل علم، ذی شعور کو میں حکم کر رہا ہوں کہ تم نے مجھ سے ڈرنا ہے. تم نے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے اہل بصیرت. اہل بصارت نہیں، یہ بصارت ہے نا، بصیرت دل کی آنکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اہل بصیرت، اے اہل شعور، اے ذی شعور اور اہل عقل، تم نے کس سے ڈرنا ہے؟ مجھ سے ڈرنا ہے. اتنی بات کرنے کے بعد پھر اگلا جملہ سننے والا ہے. فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، یہ اس سے بھی کمال جملہ آ گیا. فرمایا وَإِيَّايَ، کیا فرمایا؟ فَاتَّقُونِ، تم نے صرف مجھ سے ڈرنا ہے. میں حضور غوث اعظم حضور عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا میں قول پڑھ رہا تھا کہ روئے زمین پر جتنے لوگ چل رہے ہیں نا، ان میں سے اگر ایک کا ڈر بھی تیرے دل میں ہے نا تو تیرا ایمان مکمل نہیں. میں نے جب اس کو پہلی مرتبہ پڑھا تو میں تو حضرت صاحب اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا. میرا اپنا ایک معمول ہے، میرا اپنا ایک روٹین ہے کہ جب میں قرآن سنت کا مطالعہ کرتا ہوں نا تو میں پہلے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اپنی گریبان میں جھانکتا ہوں کہ کیا ہم اس معیار پر ہیں. ویسے تو اس معیار پر ہم کوئی نہیں آ سکتے. اس معیار پر آنا کوئی معمولی کا نا اس معیار پہ تو کبھی نہیں آ سکتے. مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے وقت ہم چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے ہیں اور 4 زانوں بیٹھ بھی گئے ہیں، چوکڑی مار بھی لی ہے. ضمیر پھر بھی بول رہا ہے، اندر سے جھنجھوڑ رہا ہے کہ گھٹنا کھڑا کر کے کھانا نبی کی سنت ہے، اور تو یہ سنت ادا نہیں کر رہا. جن کو علم ہے، جن کو پتہ ہے، جن کے دامن میں آقا علیہ السلام کے مختلف طریقے ہیں، ان کا علم ہے نا، اگر وہ طریقہ اختیار نہیں کر رہا، مثلا مسجد سے باہر نکلنا ہم نے تو نکلنا تو ہے ہم نے، تو اگر ہم جب ہمیں پتہ ہوگا کہ نکلنے کا طریقہ یہ ہے، جوتا پہننے کا طریقہ یہ ہے، تو جب سنت کے خلاف کریں گے نا، ضمیر اگر بیدار ہوا، اگر ضمیر بیدار ہوا تو، ضمیر زندہ ہوا تو ضمیر ضرور جھنجھوڑے گا کہ تو اس وقت مسجد سے نکلا بھی سنت کے خلاف ہے،
اور جوتا بھی تو نے پہنا ہے تو سنت کے خلاف زمین اگر جاگتا ہوا ہوگا تو ضرور ادا کرے گا۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس معیار پر آنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں برسلام کہ ہم کس حد تک قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ بیان کرنا یہ کمال نہیں ہے، بیان کرنا جناب بڑے بڑے لچھے دار تقریریں کرنا، وعظ و نصیحت کرنا، طرزیں لگانا، شعر و شاعری کرنا، جناب ایک دفعہ غلبہ پا دینا، واہ واہ ہو جانا، کمال یہ نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ہماری اداؤں میں سے آقا علیہ السلام کی ادائیں نظر آئیں، ہے ہمارے اعمال میں سے میرے آقا کے اعمال نظر آئیں، ہمارے افعال میں سے آقا کے افعال نظر آئیں۔ اصل میں کمال یہ ہے۔ اس لیے حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے دل میں اگر ڈر ہو تو فقط رب کا ہو، خوف ہو تو فقط رب کا ہو۔ دربار عالیہ صوفی آباد کی جامع مسجد میں آپ بھی تشریف فرمائے، میں بھی حاضر ہوں، تو یہ ہمیں آپ کو بھی پیغام مل رہا ہے اور مجھے بھی مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ میری طرف سے تمہیں وصیت ہے، اور میں نے یہ پہلوں کو بھی کی ہے اور میں تمہیں بھی کر رہا ہوں کہ ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرنا ہے، کسی اور سے ڈرنا اور کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ اب یہ جملہ تھا قرآن مجید کا۔ اب یہاں ایک بڑی خاص بات میں آپ کے یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑی توجہ طلب بات ہے اور سننے والی ہے۔ یہ تو فقط ایک اللہ سے اللہ تعالیٰ سے ایک ڈرنے کا عمل تھا۔ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے ایک ڈرنے کا عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ سے یا دوبارہ پھر بولیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا عمل تھا۔ اس پر میں نے 2-4 باتیں کر دی۔ اب میں کیونکہ یہ میرا موضوع ہے تقویٰ کے اثرات، تقویٰ کی برکات، تقویٰ کے فوائد، اس کی مناسبت سے میں بات کر رہا ہوں۔ اب میں اگلا جملہ دے رہا ہوں کہ تقویٰ کیا ہے۔ اب اس کے اثرات تو آگے چلیں گے نا، اس کے جو فوائد ہیں، اس کی جو برکات ہیں وہ آگے آئیں گے، لیکن اب میں فقط تقویٰ پر ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کس کو کہتی ہے۔ ویسے تو تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری، کیا ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں زہد و تقویٰ، زہد و زہد، ٹھیک ہے، مجاہدہ، تقویٰ پرہیزگاری، کیا؟ اب دیکھو اس کی ایک مثال ہے۔ مثلا ہم جانور ذبح کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بولیے، ذبح کرتے ہیں، جانور حلال ہے، مثلا مرغی ہے، میں ایک تقوی کی بات بتا رہا ہوں۔ مرغی کو ذبح کرنے کے مرغی بھی حلال ہے، ہتھیار ہمارے ہاتھ میں، ہتھیار کے ساتھ، چھری کے ساتھ، یعنی ایک تیز یعنی ڈھالی کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا میرا آقا کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ جانور بھی حلال ہے، اوپر تکبیر بھی پڑھی جا رہی ہے، بسم اللہ ہے، اللہ اکبر، تکبیر بھی پڑھی جا رہی ہے، جانور بھی حلال ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے اس کو ذبح کیا لیکن ہتھیار تیز تھا، ہم نے زور لگایا، ٹھیک ہے، تکبیر بھی پڑھی گئی، جانور بھی ذبح ہے، لیکن گردن جدا ہوگی، گردن جدا ہوگی۔ کیا جب ہم گوشت بناتے ہیں وہاں تو ہم گردن کو جدا نہیں کرتے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد رکھتے ہیں، پھر جب اس کو ہم تیار کرنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی کھال اتارنے شروع کرتے ہیں، کیا اس کو گردن جدا کرتے ہیں؟ ہاں بات کی بات کر رہا ہوں، گردن ہم جدا کرتے ہیں، اگر پہلے ہوگی پھر کیا ہے، لیکن نہیں۔ اب موقع پر جب ذبح کیا جا رہا ہے جانور کو، اس وقت گردن کا جدا کرنا سنت کے خلاف ہے۔ کیا ہے؟ سنت کے، کہ جب سنت کے خلاف عمل ہوگا تو وہ مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ اور مکروہ کی 2 طریقیں ہیں، ویسے تو مکروہ تحریمی بھی ہے، مکروہ تنزیہی بھی ہے، لیکن میں یہاں فقط اس طرف نہیں جا رہا، وہ مسائل کی گفتگو ہے۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں کہ مکروہ کی 2 طریقیں ہیں۔ ایک مکروہ کی طریق یہ ہے کہ اگر مکروہ شریک ہو گیا وضو میں، نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، کسی نیکی میں، کسی نیک عمل میں اگر مکروہ شامل ہو گیا، وہ عمل ہو جائے گا، وہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن 4 آنے ثواب کم ہو جائے گا،
یہ مکروہ کا یہ نقصان ہے. اور دوسری مکروہ کی تعریف یہ ہے کہ جس کو میرے آقا علیہ السلام نے پسند نہیں کیا. اب آگے جو فرق بیان کرنا وہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ تم وہ گوشت کھا سکتے ہو، تو تکبیر بھی پڑھی گئی ہے اور جانور بھی حلال ہے، کھا سکتے ہو، اجازت ہے، شریعت نے منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے، تم کھا سکتے ہو، یہ ہے مسئلہ. لیکن تقویٰ پرہیزگاری یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا، تو تقویٰ یہ ہے کہ جس کو نبی نے پسند نہیں کیا اس کو ہم نے بھی پسند نہیں کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم کھا سکتے ہو، اجازت ہے. ٹھیک ہے، میں ایک بات کر رہا تھا کہ تقویٰ کیا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ میرا موضوع تقویٰ کی اثرات، اس کے فوائد، اس کی برکات، وہ آگے بڑی لمبی گفتگو ہے، بڑی بڑی خوبصورت گفتگو کے انداز آ رہے ہیں. اب یہاں میں تقویٰ پر ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں کہ التقویٰ ہی فعل الواجبات المعلومات وترک المحرمات المشہورہ. تقویٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، اب میں غور کروں، تقویٰ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اب اس پر عمل کرنا اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا کہ تقویٰ. مشکل تو نہیں؟ بولیے. جملہ یاد رکھنا ہے کہ آج کی گفتگو میں نے پہلے بات کی ہے ڈرنے کی کہ رب نے وصیت کی ہے اوتوا الکتاب من قبلکم، جو ہم سے پہلے اہل کتاب گزر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو بھی میں نے حکم کیا کہ ڈرنا ہے تو فقط مجھ سے، اور میں وإیاکم تمہیں بھی میں حکم کرنا ہوں کہ ڈرنا ہے تو فقط مجھ سے ڈرنا، کسی اور سے نہیں ڈرنا. اب یہ تو تھا پہلا حکم، اور اس حکم سے میں نے اندازہ بتایا کہ اس کی اہمیت کو دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی میں فرمایا تمہیں بھی اور تم سے پہلوں کو بھی میں نے حکم کیا تھا عالم کائنات میں سے اگر کسی سے ڈرنا ہے، کسی کا خوف رکھنا ہے تو وہ کس کا ہو؟ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہو. اس کے بعد پھر میں تقویٰ کی طرف میں نے روشنی کیا ہے کہ تقویٰ کی تعریف کیا ہے، تقویٰ کی عظمت کیا ہے، تقویٰ کس کو کہتے ہیں، تقویٰ کا معنی کیا ہے. اس میں میں نے پہلی بات پیش کی کہ التقویٰ یا فعل الواجبات المعلومات وترک المحرمات المشہورہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں. یہ بڑا خاص جملہ ہے اور آسان ہے. اگر میں آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، تقویٰ کا معنی کیا ہے، تو تقویٰ کا معنی چاہے پرہیزگار کیا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا کہ تقویٰ کہتے کس کو ہے. آپ بالکل آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، ان پر عمل کرنا. کیا بولیے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اس کے فرائض پر کیا کرنا. آپ میری بات نہیں سن رہے. میں آپ سے مخاطب ہوں، میں دیواروں سے مخاطب نہیں. وہ میں اتنا بڑا علم نہیں ہوں، لیکن دو چار باتیں آپ کو دے رہا ہوں. تقویٰ کس کو کہتی ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے فرائض، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس پر عمل کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقویٰ ہے. نمبر 1. نمبر 2، التقویٰ یتقی عذاب اللہ بامتثال اوامرہ واجتناب نواہیہ. اللہ کے اب یہ دوسرا جملہ ہے، اللہ کی حکموں پر عمل کر کے کیا. اب یہ دوسرا جملہ دیکھا، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر کے اور اس کی نافرمانیوں سے بچ کر اس کے عذاب سے بچنا، یہ تقویٰ. دیکھیں پہلا بالکل آسان تھا جو میں نے جملہ دیا، اور دوسرا جملہ بھی آسان ہے، تو ملتا جلتا ہی نام، لیکن وہ الگ قول ہے، یہ قول الگ ہے. اس میں بھی اصل میں مدعا وہی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض پر عمل کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے، یہ تقویٰ ہے. اور یہی رب کا ڈر ہے، یہی رب کا خوف ہے، یہی رب کا حکم ہے، یہی رب کی طرف سے پیغام ہے. اور میں نے دوسرے نبیوں کو کیسے بیان کیا، اس کی ترتیب تھوڑی سی بدلی میں نے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرنا اور اس کی نافرمانیوں سے بچنا، اور بچ کر پھر اس کے عذاب سے محفوظ رہنا.
جو مثال ہے وہی خوبصورت ہے. مثلا ایک آدمی کسی کی نوکری کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ میں تقوی کی بات کر رہا ہوں. اس کی نوکری کر رہا ہے. اب وہ تو کہتا ہے وہی کرتا ہے, جس سے منع کرتا ہے اس سے رک جاتا ہے. جو وہ حکم کرتا ہے اس کی وہ تعمیل کرتا ہے, فرما برداری کرتا ہے, اس کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے. اور جس سے وہ منع کرتا ہے اس سے رک جاتا ہے. ایسے شخص کی تنخواہ نہیں روکی جاتی کہ روکی جاتی ہے. ایسے شخص پہ ناراضگی نہیں ہوتی کہ ہوتی ہے. ایسے شخص کو نوکری سے نکالا نہیں جاتا کہ ہوتا ہے. ایسا مالک اور اپنے آقا کی نگاہ سے گرتا نہیں ہے, بلکہ اس کی نگاہ میں آ جاتا ہے, محبوب بن جاتا ہے, جو اس کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے. جس راستے پہ وہ چلنے کو حکم کرتا ہے اس پر چل رہا ہے, اور جس سے روکتا ہے اس سے رک جاتا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا, اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کرنا اور اس کے رکنے پر رک جانا, اس کے حکموں کی تعمیل کرنا, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اب پھر قرآن کی طرف آ جائیں. امر بالمعروف ونہی عن المنکر, نیکی کا حکم, برائی سے روکنا, ٹھیک ہے جی, اور روکنا. ابھی تو پھر سمجھے, نیکی کا حکم کرنا اور نیکی پر عمل کرنا, نیکی کرنا, برائی سے روکنا اور برائی سے روکنے کا حکم کرنا, تعلیم دینا, ترغیب دینا, تبلیغ کرنا, ہدایات کرنا. یوں سمجھو کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر, جو اس پر عمل کر گیا الحمدللہ اس نے تقوی کو پا لیا. تو جب تقوی اس کے دامن میں آ گیا تو یوں سمجھو اس کے دل میں خدا کا خوف آ گیا. تو جب رب کا خوف آ گیا, رب کا اس کے دل میں ڈر آ گیا, تو یوں سمجھو وَلَقَدْ وَصَّيْنَا, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بلا شبہ البتہ تاکید. ہمیں جملوں کو دوبارہ پھر دہرانا ہوں اور میں یہاں اینڈ کر رہا ہوں جو کہتے ہیں ہو رہا. یہ بڑے خوبصورت گفتگو ہے, آگے تو بڑے بڑے خوبصورت فرمان آ رہے ہیں. بڑی اس کی میں نے ایک ترتیب دی ہے جو مجھ سے ہو سکی ہے. یعنی یہ موضوع کا نام سن لیا نا, تقویٰ کے اثرات, تقویٰ کی برکات, تقویٰ کے فوائد, تقویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, پہلا جملہ میں نے فقط ڈر کے بارے میں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا. اب یہ اپنے دامن میں بات رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ یہ میری طرف سے تمہیں بھی وصیت ہے. اوتوا الکتاب من قبلکم, جو تم سے پہلے گزر چکے تھے, میں نے ان کو بھی یہ وصیت کی تھی اور تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں. ان اتقوا اللہ, کائنات میں سے کسی سے نہیں ڈرنا. اگر تمہارے دامن میں ڈر ہو تو میرا ہو, اور ڈرنا ہی تقویٰ ہے, ڈرنا ہی پرہیزگاری ہے. اب تقویٰ کیا ہے, اس پر میں نے دو جملے دیے, دو قول دیے. اب اس کا قولوں کا جو میں نے مثال دی ہے, سب کا نچوڑ ایک ہی ہے. ایک لفظ میں آپ کو دے کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہ خوبصورت قرآن سنت کی تعلیمات کی چند باتیں مجھے بھی مل رہی ہیں, آپ مل رہی ہیں. اب آئیے, اس پوری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا, اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرنا, اس کی نافرمانیوں سے محفوظ رہنا, اور یہ کام کر کے پھر اس کے عذاب سے بچ جانا. یہی تقویٰ ہے, یہی ڈر ہے, یہی خوف ہے, یہی پیغام ہے, اور یہی درد ہے, یہی فکر ہے, یہی کامیابی ہے, یہی کامرانی ہے, یہی بخشش ہے, یہی رب کی رضا ہے, یہی رب کا قرب ہے, یہی رب کی خوشنودی ہے. اور یوں سمجھ کہ تو نے اس کے حکموں کی تعمیل کر لی, اس کی نافرمانیوں سے محفوظ ہو گیا, اس کے عذاب سے بچ گیا, اس کی نگاہ میں آ گیا. تجھے مبارک ہو. تقویٰ بھی تیرے دامن میں, تقوی کی صورت میں ڈر بھی تیرے دامن میں, پھر تجھے مبارک ہو. اللہ تعالیٰ تیرے پر راضی ہے, ادھر بھی تو کامیاب ہے, ادھر بھی تو کامیاب. اب کی آج گفتگو میں نے فقط ایک قرآن کی آیت کی مناسبت سے دو چار باتیں کی ہیں, اور ایک تقویٰ کی میں نے تعریف کے حوالے سے میں نے دو چار باتیں کی ہیں. آگے انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا. جو پیغام یہاں سے آپ کو ملے یا مجھے ملے, ہم اس پیغام کو کرو تازہ, یہ پیغام بس اپنے گھر والوں کو دیں, دوست احباب کو دیں. مجالس میں گلا شکوہ غیبت کی بجائے میں تو یہی کہوں گا, یہ خوبصورت باتیں ان کو دو. آسان باتیں تھیں, میں اس کو بڑا سلیس کر دیا ہے. جو مجھ سے ہو سکا تقویٰ کے بارے میں
در کے بارے میں میں نے بڑا سلیس انداز میں نے گفتگو کر دی ہے. اللہ کو خیر سے رکھے, اللہ کو جب خیر سے رکھے, اللہ علیہ السلام کی خیر فرمائے, اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے, رہنے والوں کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کے خوف اپنے دامن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.